الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم له۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ کائنات میں اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے، صحیح راستہ ملا ہے، جینے کا سلیقہ اور طریقہ ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دنیا میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں حضرت کی سفارش ہی ہمارا وسیلہ ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی، مقبول دعا، وہ انہوں نے دنیا میں مانگ لی، میں نے دعا آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی، اور آخرت میں میں سفارش کروں گا۔ سفارش صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، یہ جو آپ سفارش کی بات فرماتے ہیں، بلکہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو سفارش کن کی کروں گا؟ صحابہ نے کہا، وہی جو نیک ہوں گے، بھلے ہوں گے، یعنی جو امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شریف ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، آپ سفارش کریں۔ حضور نے فرمایا، نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، یعنی جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے دامن میں اور چادر میں ان کو جگہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے بلند مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا محبوب نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کوئی ان سے بہتر کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جس ہستی نے ہمیں بے پناہ قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کا ذکر خیر کیا کریں، اور ان پر درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور درود بہت بڑے اجر والا عمل ہے اور ذکر ہے۔ پورے قرآن میں کہیں آپ کو کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا اللہ نے جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں اور تم بھی کرو۔ کہیں قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو، میں فلاں عمل کرتا ہوں تم کرو، نہیں۔ پورے قرآن میں صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں اور تم بھی کرو، اور وہ عمل ہے درود شریف۔
کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے پیغمبر پر اپنی رحمت اتار۔ یہ ہے درود۔ درود کا مطلب ہے اللہ سے درخواست کرنا کہ پیارے اللہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اتار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، حضور پر درود پڑھنے سے اللہ کے فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے 1 مرتبہ، اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے 10 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، بہت دیر تک سجدے میں رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، کہتے ہیں کہ مجھ کو برا گمان ہونے لگا، یعنی کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اتنی دیر سجدے میں رہے اور کوئی حرکت نہیں، بس سجدے میں ہیں، کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے پوچھا آپ نے آج اتنا لمبا سجدہ کیا جو آپ عام طریقے پر نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت اتاروں گا۔ میں نے اسی کے شکرانے میں سجدہ کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیسا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے ہاں آپ کو کیسی محبوبیت حاصل ہے کہ اگر کوئی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت اتارتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی دعا بھی انسان کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے۔ اب انسان چاہے تو کم درود پڑھے، چاہے تو زیادہ پڑھے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ فائدہ میں تم کو بتا دے رہا ہوں کہ جب تک تم درود پڑھتے رہو گے اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا مانگتے رہیں گے۔ اب چاہے تم زیادہ درود پڑھو چاہے کم پڑھو، فیصلہ اور اختیار تمہارا ہے۔ اگر زیادہ پڑھو گے زیادہ دیر تک فرشتوں کی دعا تم کو ملے گی، کم پڑھو گے کم دعا ملے گی۔ کیسی محرومی کی بات ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے ہم 100 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے گزر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا نہیں۔ اتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو سب سے بڑے محسن ہیں ان کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں ہم ان کے لیے درود شریف کی کثرت نہیں کر رہے ہیں۔ نہایت نامعقول بات ہے اور محرومی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، خوب پڑھا کریں۔ میں فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو درود پڑھنے کا۔ ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت اتارے گا جو 1 مرتبہ درود پڑھے۔ پھر دوسرا فائدہ
کہ جب تک درود پڑھتا رہے گا فرشتے دعا مانگتے رہیں گے، اس کے لیے اللہ سے التجا کرتے رہیں گے۔ تیسرا فائدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو درود پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکی لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند کیے جائیں گے، 10 رحمتیں ملیں گی۔ 40 چیزیں ایک ساتھ ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھا گیا 10 نیکی ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، 10 رحمتیں ملی، ایک مرتبہ درود پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں چوتھا فائدہ ہے، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ، فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ غور کیجیے، آخرت میں قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص فائدے میں رہے گا، نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جس کو حضور کی نزدیکی مل گئی اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ اور راستہ ہے درود شریف کی کثرت، زیادہ درود پڑھنا۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن حضور سے اسی قدر قریب ہوتا جائے گا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ، یہ بھی فائدہ ہے حضرت ابی، اس میں 2 فائدے ایک ساتھ ہیں، یہ 4 فائدے ہوئے، 2 فائدے اس میں ایک ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے، تھوڑی سی تفصیل ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، میرا ذکر وظیفے کا وقت ہے، اس میں سے کچھ وقت آپ پر درود کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں، 1/3 وقت خاص کر دوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور بڑھاؤ گے اور اچھا ہے۔ کہا آدھا، کہا بہتر ہے، اور بڑھاؤ گے اور اچھا ہے۔ کہا 2/3 وقت، کہا اور بڑھاؤ گے اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا پورا وقت جتنا ہے درود پڑھنے میں لگا دوں گا، یعنی ذکر وظیفے کا پورا وقت صرف درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ حضور نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کرو گے کہ سارا وقت درود میں گزارو گے تو سنو تم کو 2 فائدے نصیب ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ درود شریف کی کثرت تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گی اور تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ غم کے لیے کافی ہو جانا مطلب یہ کہ اللہ دنیا میں عافیت خیر عطا کرے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر دی گئی ہے۔ بتا دیا گیا کہ اگر درود کی کثرت ہوگی ہر غم کے لیے یہ چیز کافی ہے، یعنی اللہ غم رنج علم سے حفاظت کرے گا۔ کوئی مصیبت آتی ہے تب تو غم ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تب تو غم ہوتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے تب تو غم ہوتا ہے۔ جب غم نہیں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ مصیبتوں سے بچائے گا، یہ دنیا کی بات ہے۔ اور آخرت میں مغفرت ہو جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس میں جمع کر دی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دنیا کی فکریں، غم، رنج و محن، مصائب، مشکلات دور کر دیے جائیں۔ جو درود پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ کتابوں میں ہے ایک صاحب تھے، ان پر قرض ہو گیا، قرض والا پریشان کر رہا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ادا کر دیتے، اس نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا، اپنا کیس عدالت میں لے گیا۔
قاضی کے دربار میں یہ پیش ہوئے. قاضی نے کہا اس کی رقم ادا کرو. انہوں نے کہا میرے پاس استطاعت نہیں ہے. قاضی نے کہا پھر تم کو جیل جانا ہوگا. سپاہیوں سے کہا اس کو جیل میں ڈالو. اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی رعایت برت دیں، مجھ کو چھوڑ دیں، کل میں آ جاؤں گا، کل میں حاضر ہو جاؤں گا، تھوڑی سی میری رعایت کریں، کل میں آ جاؤں گا، کم سے کم گھر والوں کے لیے کچھ انتظام کر دوں، ان کو بتا دوں، پھر آپ مجھ کو جیل میں ڈال دیں. قاضی نے کہا کوئی ضامن لاؤ، کوئی شخص ایسا جو ضمانت دے کہ کل تم حاضر ہو جاؤ گے. اس نے کہا اس علاقے میں مجھ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، میں کس کو سفارشی بنا کر پیش کروں؟ البتہ شفیعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سفارشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کا نام لیا، حضور میرے سفارشی. وہ قاضی اس کی بات سن کر اس نے سر جھکا لیا. کہا تم نے اتنا بڑا نام لیا، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جاؤ کل وقت پر آ جانا. یہ شخص گیا، گھر جا کر کچھ انتظام کیا، پھر بچوں کو بیوی کو خبر دی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، جیل جانا ہوگا. بیوی نیک تھی، یہ خود بھی نیک تھا. بیوی نے کہا اچھا آج رات کو ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھ گئے اور درود پڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. پریشانی کا وقت ہے اور حضور کا نام لے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. ساری رات ایسی گزری. فجر سے ذرا پہلے اس آدمی کو غنودگی ہو گئی، آنکھ لگ گئی. خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرماتے ہیں پریشان مت ہو، صبح ہوگی تو شہر کے حاکم کے پاس چلا جانا، کہنا کہ میں نے اس کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ قرض وہ ادا کر دے، اور وہ پوچھے گا کہ تیرے خواب کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اس سے کہنا کہ تم روزانہ رات کو اتنے ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے بس. اور کل رات کو تم کسی مشغولیت کی وجہ سے اپنا وظیفہ پورا نہیں کر پائے، یہ بات بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ میرے خواب کے سچا ہونے کی دلیل ہے. گیا وہ شخص صبح حاکم سے کہا حضور نے سلام بھیجا ہے اور پیام بھیجا ہے، قرض ادا کر دو. اس نے کہا تمہارا خواب صحیح ہے کیسے مانوں؟ اس نے کہا کہ ہر رات تم اتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو اور کل رات کو نہیں پڑھ پائے، حضور نے مجھ کو بتایا ہے. بس وہ رونے لگا. اس نے کہا قسم بخدا تمہارا خواب سچا ہے، میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل میرا وظیفہ چھوٹ گیا، اللہ ہی جانتا ہے بس، تمہارا خواب سچا ہے. اس نے 500 درہم، وہ قرض اس کا 500 درہم تھا، چاندی کا درہم ہوتا تھا، وہ 500 درہم اس نے دیے، لے جاؤ قرض ادا کرو. 500 درہم اور اپنے پاس سے دیا اور کہا تم اللہ کے رسول کا سلام لے کر آئے ہو، میری خوش قسمتی ہے حضور نے مجھ کو یاد فرمایا، مجھ کو خدمت کے لیے موقع دیا، یہ 500 درہم میری طرف سے خوشی کے طور پر انعام ہے، لے جاؤ. یہ لے کر آیا. تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جو وقت تھا اس وقت پر نہیں پہنچ پایا تو تھوڑی تاخیر ہوئی. جب پہنچا عدالت میں، قاضی صاحب انتظار میں تھے، دیکھتے ہی کہا ارے کہاں رہ گئے تھے، میں بہت دیر سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کہ قاضی صاحب معاف کریں، بس دیر ہو گئی، البتہ مجھ کو جیل نہ بھیجیں، پیسہ لے کر آیا ہوں، یہ لے لیں قرض ادا ہو جائے گا، مجھ کو چھوڑ دیں، پیسہ لایا ہوں. قاضی نے کہا ہم تم کو قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بات یہ ہے کہ رات کو مجھ کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا
حضور نے مجھ سے کہا قیامت کے دن اگر تو میری سفارش چاہتا ہے وہ فلاں کا قرض تو ادا کر دے اور میں پیسے لے کر بیٹھا ہوں، انتظار میں تھا کہ تم آؤ تو قرض تمہارے ہاتھ سے ادا کرا۔ اتنے میں قاضی نے کہا سپاہیوں سے بلاؤ وہ قرض جس کا ہے بلاؤ۔ قرض والے کو بلایا گیا، قاضی نے کہا بھائی اس نے تمہارا قرض کا انتظام کر دیا، پیسہ دو اور تمہارا قرض ادا ہو گیا، اپنا حق لے لو جاؤ۔ اس نے کہا اور رونے لگا، اس نے کہا قاضی صاحب قصور ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، رات کو حضرت خواب میں آئے اور کہا اگر تو قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہے قرض معاف کر دے، میں نے رات کو قرض معاف کر دیا ہے، اب میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، اور رات ہی میں نے خواب دیکھنے کے بعد قرض معاف کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ غور کیجئے کیسی رحمت و شفقت حضرت کی ہے، اور کس قدر اپنی امت پر اپنی امت پر اور درود پڑھنے والوں پر حضرت کی شفقت ہے۔ کون ایسی ہستی ہوگی جو حضرت کی طرح شفیق و کریم ہو؟ کائنات میں سب سے زیادہ مروت اور محبت اور سب سے بڑھ کر نرمی اور شفقت اگر کسی میں ہے وہ ہمارے حضرت نے۔ خود قرآن میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضور کی شفقت و محبت اور آپ کی رحمت کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے کہ جن کے سینے میں سب کے لیے محبت ہے اور مسلمانوں پر بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اگر تم کو کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے اس کا درد ان کو ہوتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کوئی چیز اگر تم کو نقصان پہنچاتی ہے بوجھ حضرت پر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کس قدر محبت و رحمت ہے۔ حضرت عائشہ نے کسی وقت کوئی خدمت کی اور حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا مغفرت کی دعا کرنے۔ حضرت نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت، ما قدمت من ذنبها وما أخرت وما سرت وما علنت۔ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دعا سنی وہ ہنسنے لگی، بہت خوش ہوئی۔ حضرت نے ان کو خوش دیکھ کر فرمایا تم خوش ہو رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسی خوبصورت دعا دی، کیوں نہ خوش ہوتی؟ حضرت نے فرمایا عائشہ سن، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے اللہ سے کہتا ہوں اللہ میری امت کے اگلے پچھلے اور کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی شفیق و کریم ہے، ان سے تعلق بڑی نعمت ہے،
اور ان پر درود پڑھنا باعث برکت ہے، باعث مغفرت ہے، اور دنیا کے رنج الم، غم اور پریشانی سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں، اور دل لگا کر درود پڑھا کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت عطا فرما، اللہ ان کی سنتوں کا اتباع عطا فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دامن عفو و کرم میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے، اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل نازل فرما، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، ہمارے رگ و ریشے میں نور پیدا فرما، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، اپنے کرم سے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، اللہ تعالی تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالی تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالی تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی کا مقام عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تقوی عطا فرما، خشیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ عنابت عطا فرما، بہترین صفات عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، اللہ تعالی ہماری الجھنوں کو دور فرما، ہماری مصائب و مشکلات سے حفاظت فرما، اللہ تعالی تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالی تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالی ہر گناہ سے دوری عطا فرما، معصیت سے نفرت عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما، اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں عبادتوں سے خوب حصہ عطا فرما، اللہ تعالی بندگی کے کام کرنے والا بنا، اللہ زندگی کو بہتر طریقے پر گزارنے والا بنا، اللہ تعالی جو غلطی خطا قصور ہوگی ہم معاف فرما، اللہ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما،
اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما، اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری ہدایت کی خاطر انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے دکھ جھیلے ہیں، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر پتھر پھینکا گیا، ان کو نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت ان پر لا کر ڈالی گئی۔ اللہ مکے والوں نے تو ستایا ہی تھا، طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی مارا، یہاں تک کہ خون بہا دیا۔ زخمی حالت میں انگور کے باغ میں تیرے محبوب نے پناہ لی تھی، ہاتھ پھیلا کر تیرے آگے دعا مانگی تھی، کیسی دردناک دعا مانگی تھی۔ کہا تھا اللہ اپنی بے بسی کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہو، لوگ مجھ کو ستا رہے ہیں، لوگ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوں۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے اور سب ناراض ہو، مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے آقا کے درجے بلند فرما، ان کی نسبت کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کامیاب فرما۔ اللہ حضور پر اور ان کی آل اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے کریم، اے رحیم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب فرما دے، کامیاب فرما دے۔ اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، کوئی وقت ایسا آتا ہے جب کی جانے والی دعاؤں کو تو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اسی وقت وہ گھڑی لا دے اور ہماری دعائیں قبول فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنی رحمت اتار دے، اپنی رحمت اتار دے۔ اے کریم اپنی رحمت اتار دے، ایمانی زندگی عطا فرما اور ایمان پر موت دے، آخری وقت میں کلمہ عطا فرما۔ اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہماری عمر میں، مال میں، اعمال میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں خوشی، خوشحالی، نعمت نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو روشن مستقبل عطا فرما۔ ہم سے راضی و خوش ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد